گفتہ کے ناظرین کو ہمارا آداب۔ اپنے ہمراہ جو آتے ہو ادھر سے پہلے، دشت پڑتا ہے میاں عشق میں گھر سے پہلے۔ آج ہم حاضر ہیں ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرانے کی خاطر جس نے اپنی تحریروں سے اردو ادب میں ایک نئے لہجے اور آہنگ کا اضافہ کیا۔ نثر اور شاعری دونوں میں یکساں قدرت رکھنے والے ابن انشا کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ مشہور زمانہ غزل کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، یا اردو کی آخری کتاب میں شامل تحریریں ہوں یا ترجمے اور سفرنامے۔ ان کی معرفت ابن انشا نے اپنے چاہنے والوں اور قدردانوں کے دل و دماغ پر ایک گہرا نقش بنایا۔ بچوں کے لیے شاعری، سفرنامے، کالم، تراجم، طنز و مزاح، کیا نہیں تھا ان کی زنبیل میں۔ شیر محمد خان یعنی ابن انشا 15 جون 1927 کو لدھیانہ کے قریب واقع گاؤں تھلہ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابن انشا نے ابتدائی تعلیم قصبے کے ہی ایک اسکول سے حاصل کی۔ ذرا ہوش سنبھالا تو قریبی گاؤں کے ایک مڈل اسکول میں داخل کرا دیے گئے، جہاں ورنیکولر کا ایگزام دینے کے لیے کھدر کی دھوتی باندھے ننگے پاؤں داخل ہونے والے ابن انشا کو ہندی اور گرمکھی سے خاصا لگاؤ تھا۔ منشی خان مشترکہ خاندانی نظام کا حصہ تھے، جہاں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کی بھی ذمہ داری لینی ہوتی تھی۔ ابن انشا نے گھر کی بکریوں کو چرانے کا کام اپنے ذمے لے لیا اور اس وقت کا استعمال بھی مطالعے کے لیے کرنے لگے۔ 1939 میں گورنمنٹ ہائی اسکول لدھیانہ میں داخلہ لیا، جہاں انگریزی کے ساتھ فارسی اور ہندی کو اختیاری مضمون کے طور پر ترجیح دی۔ شعرگوئی کا باضابطہ آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ ابن انشا خود فرماتے ہیں، سب سے پہلا تخلص اصغر تھا، پھر مایوس عدم آبادی پسند آیا۔ ان کے اردو اور فارسی کے استاد مولوی برکت علی لائق نے انہیں بتایا کہ مایوس اچھا تخلص نہیں ہے۔ پھر قیصر کا دم چھلا لگایا۔ قیصر یا قیصر صحرائی بھی رہے، لیکن چھپے تو ابن انشا کے نام سے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور گئے، جہاں اس زمانے کے نامور ادیبوں سے رابطہ ہوا۔ 1946 میں BA کرنے کے بعد امپیریل کالج آف ایگریکلچرل ریسرچ میں ملازمت اختیار کی۔ یہ کالج دہلی میں تھا۔ 1947 میں ان کا وطن پاکستان بن چکا تھا، جہاں انہوں نے ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ لاہور کی محفلیں انہیں راس آنے لگیں، لیکن وہ اپنی گھریلو زندگی سے پریشان رہا کرتے۔ ان کے چھوٹے بھائی سے ممتاز مفتی کی گفتگو کے دوران پتہ چلا کہ ابن انشا کہا کرتے تھے کہ 2 چیزوں نے مجھے نقصان پہنچایا، ایک تو کم عمری کی شادی اور میٹرک کے امتحان میں میری لکھی ہوئی زیادہ عمر۔ بہرحال لاہور میں چراغ حسن حسرت، احمد ندیم قاسمی، قتیل شفائی، ظہیر کاشمیری وغیرہ سے راہ و رسم پروان چڑھی۔ ابن انشا کا ریڈیو کے بعد زیادہ تر وقت امروز، سویرا اور ادب لطیف کے دفتر میں گزرتا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کے نیازمندوں میں بھی شامل رہے۔ مختلف ملازمتوں کے سلسلے میں اور سیر و سیاحت کی غرض سے کئی ممالک کے سفر کیے اور وہاں کے شعر و ادب، تہذیب و ثقافت کا بغور مطالعہ بھی کیا۔ اپنے عہد کے تمام اہم ادیبوں سے ان کے دوستانے رہے، جن میں ممتاز مفتی، احمد بشیر، انتظار حسین، اشفاق احمد اور کشور ناہید شامل ہیں۔ ابن انشا جو اب بیمار رہنے لگے تھے، 1977 میں علاج کی غرض سے لندن گئے، اور اس دوران بھی برٹش میوزیم کتب خانے سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ کے لیے کالم بھی لکھتے رہے۔ وہ اسی دوران پاکستانی سفارت خانے سے بھی منسلک ہو گئے۔ دسمبر میں ان کی حالت کافی تشویشناک ہو گئی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ 11 جنوری 1978 کی ایک سرد شام لندن کے ایک اسپتال میں ان کے انتقال کی خبر آئی۔ جب ان کی میت PIA کے طیارے سے کراچی لائی جا رہی تھی، پبلک ایڈریس سسٹم پر ان کی مشہور غزل انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا گیا، استاد امانت علی کی آواز میں بار بار سنوائی گئی، جسے سن کر بقول شخص سے لوگوں پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب کوئی آئے تو کہنا کہ مسافر تو گیا، یہ بھی کہنا
کہ بھلا اب بھی نہ جاتا لوگوں، راہ تکتے ہوئے پتھرا سی گئی تھیں آنکھیں، آہ بھرتے ہوئے چھلنی ہوا سینہ لوگوں، ہونٹ جلتے تھے جو لیتا تھا کبھی آپ کا نام، اس طرح اور کسی کو نہ ستانا۔